بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات سے میں ہوں اقبال جنجوعہ۔ ناظرین، آپ نے بہت دفعہ اپنی زندگی میں یہ بات سنی ہوگی کہ برسوں کی محنت منٹوں میں ضائع ہو جاتی ہے، یا کوئی شخص کئی برس لگا کے ساری زندگی کی کمائی کر کے اپنا ایک گھر بناتا ہے اور وہ ایک ہی جھٹکے میں کہیں اللہ کا عذاب آتا ہے یا کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ وہ گھر ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں زندگی میں ہیں کہ دولت جمع کرتا ہے، وہ چوری ہو جاتی ہے، جل جاتی ہیں، یا حادثہ ہو جاتا ہے، یا کروڑوں کی گاڑی لیتا ہے اور وہ ایک منٹ میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ گاڑی وہ سارا کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ مٹیریلسٹ چیزیں ہیں جو خریدی بھی جا سکتی ہیں، جس کا صبر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سوسائٹی میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی گاڑی بہت ہیوی نقصان ہو جائے، گھر نقصان ہو جائے، یا کسی اس طرح کا مٹیریل کوئی اس کا ضائع ہو جائے قیمتی، تو سوسائٹی کے لوگ مل کر اسے سپورٹ کر دیتے ہیں اور وہ دوبارہ سے بن جاتی ہے، اچھا گھر پھر سے بن جاتا ہے، اچھی گاڑی پھر سے آ جاتی ہے۔ لیکن میں نے پچھلے اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو ایک کہانی بھی سنائی تھی کہ 3 بہنیں تھیں، عزت، شہرت اور دولت، اور جس میں سے عزت جو بہن تھی اس نے یہ کہا تھا کہ میرا کوئی ایڈریس نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک دفعہ جس گھر سے نکل جاؤں تو وہ واپس نہیں آتی، دوبارہ اس جگہ پہ نہیں آتی۔ اسی طرح انسان کا جو کردار ہوتا ہے، جو کریکٹر ہوتا ہے، وہ اس کی پیچھے اس کی پوری زندگی کی محنت لگی ہوتی ہے، برسوں نہیں بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی دہائیاں اس کے پیچھے اس کریکٹر کو بلڈ کرنے میں لگی ہوتی ہیں، اور وہ کریکٹر بلڈ ہوتا ہے۔ مختلف آرٹسٹ آپ نے دیکھے ہوں گے، فنکار آپ نے دیکھے ہوں گے، پلیئر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ساری زندگی لگا کے ایک اچھا پلیئر ایک ذرا سی اگر اسے کہیں سٹا لگایا یا جوئے کی کرپشن اسے پکڑی گئی تو اس کا سارا کیریئر خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آرٹسٹ ہیں، اسی طرح رائٹر ہیں، اسی طرح جو فنکار ہیں، میوزیشین ہیں یا مصور ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو خود سے کریٹ کرتے ہیں، اپنی محنت سے کریکٹر کو بلڈ کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اگر وہ کہیں نہ کہیں ٹریپ ہو جاتے ہیں یا ان کی اس جو عروج ہوتا ہے اس میں تکبر آ جائے، یا کسی کے ہتھے چڑھ جائیں، یا اس شہرت کو وہ غلط استعمال کرنے کی کوشش کریں، تو ان کی وہ جو عزت ہوتی ہے، وہ جو کریکٹر ہوتا ہے، وہ بالکل عام لوگوں کی نسبت زیرو پہ آ جاتا ہے، ان کا جو گراف ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ یہی کچھ اس کی سیم ایگزامپل آپ سب جانتے ہوں گے۔ قاسم علی شاہ بھی پاکستان میں موٹیویشنل اسپیکر کے نام سے جانا جاتا تھا، بہت سے ینگ لڑکے تھے اسے فالو کرتے تھے، سنتے تھے، ہم بھی کبھی کبھی سنا کرتے تھے، اور لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے، اور خاص طور پر جو اسٹوڈنٹ طبقہ تھا وہ موسٹلی اسے ڈسکس بھی کرتا تھا۔ لیکن نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی، ایسی کیا ڈیل ہوئی، ایسی کیا کمزوری قاسم علی شاہ کی کسی کے پاس تھی کہ قاسم علی شاہ نے ایک ایسی جگہ پہ ہاتھ ڈال دیا، قاسم علی شاہ نے ایک ایسے شخص کو چھیڑ دیا جس کے بعد اس کا وہ جو گراف تھا، آپ اس سے اندازہ کریں کہ 7 ملین اس کے فالوورز تھے اور وہ کم ہو کر 1 ملین میں رہ گئے۔ ٹویٹر پہ ٹاپ 10 چل رہا ہے رانگ نمبر کے نام سے، اور اس کا جو فالوئنگ تھا، اس کا جو فین فالوئنگ تھی وہ بہت کم ہو گئی، صرف اس وجہ سے کہ اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان سے ملا، اس لیے نہیں کہ اس نے عمران خان سے انٹرویو لیا، بلکہ انٹرویو کے بعد اس نے جو اس وقت تک اپنی حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں، اپنی جو باتیں کر رہا ہے، وہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ غصہ بھی ہے اور وہ حقیقت بھی ہے۔ قاسم علی شاہ کہاں سے موٹیویشنل سپیچ لاتا تھا، وہ باتیں کہاں سے لاتا تھا، یہ کسی کو غرض نہیں تھی، لیکن ایک ویلاگر اب قاسم علی شاہ کی اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ وہ کس انگریز کو پڑھ کر، رائٹر کو پڑھ کر یہ باتیں بتاتا تھا، کس کی ترجمہ کر کے لوگوں کو وہ جو موٹیویشنل سپیچ کرتا تھا، لیکچر دیتا تھا، اس کے وہ لاکھوں روپے لیتا تھا، اور وہ یہ سب کے سب جھوٹے تھے۔
قاسم علی شاہ کی بہت سی ایسی باتیں جو اس کے اپنے کی ہوئی باتیں اب اس کے سامنے آ رہی ہیں. وہ ساری زندگی اپنے لیکچروں میں موسٹلی یہ کہتا ہے کہ خواب دیکھیں، خواب بڑے دیکھیں، ارادے بڑے رکھیں، حوصلہ رکھیں، چھوٹی چیز نہ سوچیں، بڑی خواہشیں کریں. اللہ تعالیٰ زیادہ دینے والا ہے. جو خواب دیکھتا ہے اسی کی تعبیر اسی کو ملتی ہے منزل. لیکن اس نے باہر جا کے یہ عمران خان کے بارے میں بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ خواب دکھانے والا لیڈر نہیں ہوتا. یعنی یہ واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی پلاننگ کے تھرو عمران خان سے ملا اور اس سے وہ باتیں لے کر، کیونکہ اس کی فین فالوئنگ زیادہ تھی، جنہوں نے اس کو لانچ کیا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا اور بات کرے گا. دوسری بات، وہ اکثر اپنی بات بتاتا رہتا ہے کہ جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے وہ سوسائٹی کرپٹ ہے. ایک چپراسی سے لے کے جی ایم تک سارے کرپٹ ہیں. سرکاری آفیسز میں چلے جائیں وہاں پہ کرپشن ہے، پرائیویٹ میں چلے جائیں وہاں پہ کرپشن ہے، کسی دکان پہ چلے جائیں وہاں پہ کرپشن ہے. ایون کہ آپ ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، آپ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، آپ پیٹرول پمپ میں جا کے پیٹرول ڈلواتے ہیں، وہاں پہ بھی کرپشن سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کرپشن زدہ ماحول میں، اس کرپشن سے لتھڑے معاشرے اور سوچ کے اندر کوئی یہ چیلنج کرے کہ آپ ایک صاف ستھرا شخص لے کے آ جائیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. کوئی یہ کہے جی کہ آپ بہت اچھے ہو اور آپ اپنے ساتھ اپنے جیسے اچھے بندے لے کے آؤ، یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ قاسم علی شاہ خود اس سوسائٹی کا حصہ ہے اور وہ اتنا جانا پہچانا ہو کر اگر اپنی ٹرانسفر کروانے یا اپنے بیٹے کا کام کروانے کے لیے وہ رشوت دیتا ہے تو وہ پھر اندازہ کر لے کہ اسے کہاں سے اچھے بندے ملیں گے. اور دوسری اس نے یہ بات شروع کر دی کہ عمران خان ٹھیک ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں. یہ پہلے بھی بہت سے ایسے لوگ لانچ ہوئے جو یہی کہتے رہے. فیصل وابڈا بھی ان کی ایک مثال ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے لیکن اس کے ارد گرد لوگ صحیح نہیں ہیں. اس سے میرا ایک یہ سوال بھی ہے قاسم علی شاہ سے بھی اور فیصل وابڈا سے بھی کہ آپ اپنے گریباں میں جھانکیں. جب آپ خود ٹھیک نہیں ہیں تو دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوں؟ دوسری بات قاسم علی شاہ صاحب، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن صرف پیسوں کی نہیں ہوتی. کرپشن صرف کمیشن لینے کا نام نہیں ہے. کرپشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، عوام کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں، ٹیکسوں کا پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں یا 2 نمبری کر دیں یا کم کی جگہ زیادہ پیسے لے لیں، رشوت لے کر آپ کام کر دیں. اس کو کرپشن نہیں کہتے. یہ ہے کرپشن ہے لیکن یہ مٹیریلسٹ کرپشن ہے. اصل جو کرپشن ہے وہ آپ کی علم کی کرپشن ہے. اصل کرپشن آپ کی صلاحیتوں کی کرپشن ہے. اصل کرپشن آپ کی جو پاپولرٹی ہے اس کو مس یوز کرنے کی کرپشن ہے. جو سب سے زیادہ اس وقت اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے وہ قاسم علی شاہ خود کر رہا ہے. وہ اپنی پاپولرٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنے علم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنی اس کی جو جانکاری ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس وقت عمران خان کے خلاف اس نے ایک محاذ کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ بار بار ہر جگہ پہ لانچ کر کے یہ سوال کرواتا ہے اور پھر اس کا یہ جواب دیتا ہے. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہنے کا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہنے کا، میرا مقصد یہ کہنے کا نہیں تھا. میں نے ٹکٹ اس لیے نہیں مانگا بلکہ میں ایگزامپل سیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ عام آدمی کو بھی مل سکتا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر قاسم علی شاہ کے پاس کیا ہے، نالج ہے، علم ہے، پاپولرٹی ہے، اگر اس کے پاس یہ ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی کرپشن کر رہا ہے. یعنی وہ اپنے اس نالج کو غلط استعمال کر رہا ہے. عمران خان کی پاپولرٹی کو کم کرنے کے لیے، اس کی جو فین فالوئنگ ہے، اس کی جو اس وقت مقبولیت ہے، اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ڈنٹ ڈالنے کے لیے یہ قاسم علی شاہ کام کر رہا ہے. اس مین کہ قاسم علی شاہ اگر تم خود کرپشن کر رہے ہو، اپنے علم کی کرپشن کر رہے ہو، اپنی اس پاپولرٹی کی کرپشن کر رہے ہو، تو آپ کسی دوسرے کو کیسے الزام دے سکتے ہو کہ وہ کرپٹ ہے یا اس کے ارد گرد کرپشن ہے؟ تیسری بات کہ آپ نے مجھے یہ بات بھی سن کے بہت دکھ ہوا کہ آپ نے یہ کہا جی کہ ساری پنجابی کی کہاوت ہے کہ جنہوں اپنا گھر نہیں سنبھالنا آندا تو وہ باقی انہوں کی سنبھالے گا. قاسم علی شاہ صاحب، یہ بات کہتے ہوئے آپ کو 1000 دفعہ اپنے گرے باں میں جھانکنا تھا. کس کو اپنا گھر نہیں سنبھالنا آتا؟ آتا سب کو ہے. لیکن جب گھر میں غدار گھس جائیں، جب گھر میں پورے کا پورا جتھا آ کے انوالو ہو جائے، وہ تنگ کرنا شروع کر دے تو کیا کریں گے؟
آپ کا تعلق گجرات سے ہے، اور گجرات کے اندر اگر آپ کے تمام چودھری آ کر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیں، روز اس پہ الزام لگانا شروع کر دیں، اس پہ ایک نیا پروپوگنڈا کرنا شروع کر دیں، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی بیوی یہ کہے گی کہ میں اس جگہ پہ نہیں رہ سکتی، مجھے اللہ کا واسطہ چھوڑ دو۔ اس سے پھر بعد میں لوگ آپ کو یہ کہیں کہ آپ کو گھر چلانا نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی کی سوچ کرپٹ ہے۔ یہ معاشرہ 72-70 سالوں سے ایک کمپنی چلا رہی تھی، اور اس نے اس کو عوام کی سوچ کو بڑھنے نہیں دیا۔ جو سچ بولتا تھا، جو حق بولتا تھا، اس کو مار دیتے تھے، لہٰذا کرپشن تو ہونی تھی۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قاسم علی شاہ نے کئی دہائیاں لگا کر اپنا جو کریکٹر بلڈ کیا تھا، وہ صرف عمران خان سے چند منٹ کی ملاقات کے بعد وہ ایسا ڈیمیج ہوا کہ اب مجھے نہیں لگتا کہ قاسم علی شاہ دوبارہ اپنے اس گراف پہ پہنچ پائے، یا دوبارہ سے وہ کریکٹر یا اس لیول کی مقبولیت حاصل کر سکے۔ بس یہ قاسم علی شاہ کی عروج تھا، اور اس نے اپنی بدنیتی سے، کیا پتہ اس نے کتنے پیسے لیے ہوں، کتنی بڑی ڈیل کی ہو، اور اس ڈیل کے پیچھے اس نے اپنا سارا کیریئر زیرو کر دیا۔ اقبال جنجوعہ کو اصل بات سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔